اگر میں کسی ایک بری چیز کا ٹرینڈ ڈال رہا ہوں اور پھر وہ چل رہی ہے ایک جگہ سے نکل کر دوسری جگہ جہاں تک وہ پھیل رہی ہے، اس ساری خرابی کا ذمہ میری گردن پر آئے گا۔ فاعل شر میں مجھے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ میرے وجود سے مجھ سے کوئی بدی آگے نہ جائے۔ سنہری الفاظ سے گھروں میں اس کو مزین کرنے کی ضرورت ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین۔ محضر حضرت امیر المؤمنین سے استفادہ کرتے ہوئے نہج البلاغہ سے حضرت کے فصاحت اور بلاغت کے کچھ پھول لی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 5 منٹ میں ہم چاہتے یہ ہیں کہ حضرت کے ان جملات اور نورانی کلمات سے ہم اپنی زندگی کو منور اور مزین کر سکیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ فاعل الخیر خیر منہ وفاعل الشر شر منہ۔ یہ جملہ آپ نے کہیں نہ کہیں سنا ہوگا، لیکن شاید اس جملے کو ادا کرنے والے کو آپ نہ پہچانتے ہو۔ حضرت فرماتے ہیں کہ خیر کا انجام دینے والا خود خیر سے افضل ہے، اور شر کا انجام دینے والا خود اس شر اور اس برائی سے بدتر ہے۔ یہ جملہ اپنے اندر معانی کا ایک وسیع سمندر لیے ہوئے ہے۔ یہ ان جملات میں سے ہے کہ جسے ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سنہری الفاظ سے گھروں میں اس کو مزین کرنے کی ضرورت ہے۔ پینٹنگ کر کے خوبصورت الفاظ میں اس کو ڈرائنگ روم میں لگانے کی ضرورت ہے، اور اپنی زندگیوں کو مزین کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اس کلمات کا نور لے کر آئیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ خیر کا فاعل خیر سے زیادہ بہتر ہے۔ کوئی نیکی، یقیناً نیکی اچھی ہے، لیکن نیکی کا کرنے والا بہتر ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی نیکی انجام دینا چاہتے ہیں، وہ انجام نہیں پا رہی ہوتی، پھر بھی وہ جو فاعل ہے اس نیکی کا، کرنے والا ہے، انجام دینے والا ہے، وہ افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اوریجن ہے، وہ منشأ خیر ہے۔ اگر یہاں نہیں تو کہیں اور اس کی خیر اس کے وجود سے اپنے آپ کو ظاہر کرے گی۔ اسی طرح سے فاعل شر بدی ہے، لیکن اس کا انجام دینے والا اس سے زیادہ برا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدی فی نفس، خود بدی کہیں نہیں پھیلتی کس سے؟ پھیلانے والے سے۔ لہذا بدی بد ہے، لیکن اس کا پھیلانے والا اس سے زیادہ برا ہے۔ لہٰذا اب ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں اپنی زندگی میں خیر کا فاعل بننا چاہتا ہوں یا شر کا فاعل بننا چاہتا ہوں۔ فاعل خیر یعنی یہ کہ میں کوشش کروں کہ مجھ سے ہر دفعہ خیر ظاہر ہو، اور فاعل شر میں مجھے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ میرے وجود سے مجھ سے کوئی بدی آگے نہ جائے۔ بعض اوقات ہم کسی خیر کے سٹارٹ کرنے والے بن جاتے ہیں، اور پھر وہ ملٹی پلائر ایفیکٹ میں آگے چلتی ہے، تو جو اس کا سٹارٹ کرنے والا ہے وہ آگے جب تک وہ خیر جاتی رہے گی، اس کا ثواب بھی اس تک پہنچتا ہے، اس کے آثار و برکات بھی پہنچتے ہیں۔ اسی طرح سے شر میں ہے۔ اگر خدا نخواستہ میں کسی برائی کا آغاز کرنے والا ہوں، آج کل خاص طور پہ سوشل میڈیا پر ہمیں اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے، اگر میں کسی ایک بری چیز کا ٹرینڈ ڈال رہا ہوں اور پھر وہ چل رہی ہے ایک جگہ سے نکل کر دوسری جگہ جہاں تک وہ پھیل رہی ہے، اس ساری خرابی کا ذمہ میری گردن پر آئے گا۔ لہٰذا کیا ہوگا؟ وہ فاعل شر کہ جو اس شر کو شروع کر رہا ہے، وہ اس سے زیادہ شریر اور اس سے زیادہ برا ہو جاتا ہے جتنی وہ شرارت اور وہ شر خود ہوتا ہے۔ اسی طرح سے فاعل خیر، اپنی زندگیوں کو نہج البلاغہ کے کلمات سے نہ صرف منور کیجیے اور مزین کیجیے، بلکہ اپنی زندگی کو منظم کیجیے اور اپنے آپ کو خیر کا مرکز و محور بنائیں، اپنے آپ کو شر سے دور رہنے والا بنائیے۔ یہ وہ جملات ہیں حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے، جو زبان زدے عوام ہونے چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو زبانی یاد ہمارے پرووربس کا حصہ ہونے چاہیے، ہمارے لٹریچر کا حصہ ہونا چاہیے۔ وہ لوگ کے جو لٹریری لوگ ہیں ان الفاظ کو استعمال کریں، اور ہم اور آپ اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنی روزمرہ کی زندگیوں میں ان جملوں کو استعمال کریں، تاکہ حضرت امیر کا نور آپ کی زندگیوں میں سے جھلکے اور عملی طور پر ہمیں حضرت کے نزدیک کر سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔